بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عباس ہے اور میں یوٹیوب چینل میں نے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے پاکستان کا سیاست کو فالو کر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزوں کو میں روز میڈیا کو سنتا ہوں، ہر بندے کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ تو تقریباً نیرلی مجھے 10 سال ہو گئے میں چیز روز سنتا ہوں۔ یہ ہو گیا ہمارے ملک میں اتنے مسائل، ڈی جی آئی ایس آئی، مقصد اس طرح کے پرابلم۔ مریم نواز ابھی آج بات کر رہی تھی کہ حکومت جنتر منتر پہ چل رہی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اس میں ہر بندے کی ڈیفرنٹ اوپینین ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اس کے اکارڈنگ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ کچھ گورنمنٹ کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اگینسٹ دا گورنمنٹ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو ہمیشہ پاکستان کی امیج کو اچھا رکھتے ہیں۔ غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ہم ایک فیملی ہوتے ہیں، ہمارے بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے، ہماری بہن سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پیرنٹس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی تو کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم اپنی غلطیوں کو اگر اچھالیں گے بازار میں، لوگوں کے سامنے اپنا مذاق بنائیں گے، تو میرے خیال میں بہت ہی ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ بہت آئی تھنک ویری شیمفل فار اس کہ ہم ایک چیز کو اتنا زیادہ، کیونکہ انڈیا ہمارا پڑوس میں، وہ تو ہماری اتنی سی بات ہمارے میڈیا سے اٹھاتا ہے، اسپیشلی مریم نواز کی۔ میں ان کی کوئی وہ نہیں ہوں کہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ان کا اتنا اگریسو ہونا، ان کا ہر بات پہ طنز کرنا، ان کے فیس سے جھلکتا ہے کہ وہ کتنی فرسٹریٹڈ ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی ہیں تو ہم پاکستانی نا۔ میں یہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں پاکستان کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دوں، میرا جو دل کرے۔ جتنی ہمیں محبت ہے نا، اللہ کی قسم، میں تو سوچتا ہوں کہ شاید پاکستان میں بیٹھ کے اتنی محبت نہیں ہوتی ہوگی لوگوں کو جتنی ہم لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے ہوتی ہے۔ مقصد میں کہتا ہوں شاید وہاں پہ چیزیں لوگوں کو بعد میں پتہ چلتی ہیں، ہمیں پہلے پتہ چل جاتی ہیں۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے کراچی میں کوئی ٹارگٹ کلرز یا کچھ جنہوں نے اس کو پورے ایئرپورٹ کو جو نا ہاسٹیج بنا لیا تھا، 9-10 سال پہلے کی شاید بات ہے۔ تو میں نے کیونکہ میرے پیرنٹس کراچی میں رہتے ہیں، تو میں نے اپنی امی کو فون کیا صبح اٹھ کے، میں نے دیکھا نیوز میں، تو میں نے کہا کہ اچھا یار، کیوں کراچی بالکل ہمارے واکنگ ڈسٹینس پہ، بلکہ ہم تو شام کو وہاں پہ واک شاک بھی کرنے جاتے تھے۔ یہ تو خیر اس ٹائم کی بات ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار، تو میں نے فون کیا امی کو، میں نے کہا ایسے ایسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ ایسے فائرنگ ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ گھس آئے اور یہ مسئلہ ہے، ٹرمینلز کو کچھ کو انہوں نے کر کے رکھ لیا ہے اپنے کنٹرول میں، اور بہت مسئلہ۔ کہتے اچھا، کہتے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو ٹی وی لگایا نہیں، ہم نے تو خبریں سنی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اتنی کہ میرا بچہ ہے 14 ماہ کا، بلیو کریں، میں نے وہ ابرار صاحب کی بات کہ بچے آج کل وہ لگا دیتے ہیں، وہ بچوں کے پوائمس لگا دیتے ہیں، ان کے سانگ لگاتے ہیں ان کو بیزی کرنے کے لیے۔ تو میرا ایک بچہ، تو میں نے اس کو کبھی اس کے لیے کارٹون نہیں لگائے کہ یار وہ یہ نہ کہے کہ کارٹون کا وہ یوز ہو جائے۔ میں اٹھتا ہوں، میں ARY لگاتا ہوں، سما لگاتا ہوں، جس طرح گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نیوز ہی لگاتا ہوں۔ تو وہ بھی میرے پاس اگر بیٹھتا ہے تو میں نیوز ہی سن رہا ہوتا ہوں، یا بہت زیادہ تو کرکٹ کا میچ ہو جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو فالو کرتا ہوں۔ ایوری سنگل ڈے میں ان کا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا پروگرام سنتا ہوں۔ میں کام پہ بھی ہوں تو موبائل پہ لگا کے میں سامنے رکھ لیتا ہوں، یا آواز آتی رہتی ہے مجھے۔ ادھر ان کا عمران ریاض خان ہے، ان کا پروگرام سنتا ہوں۔ عارف حمید بٹی ہے، کاشف عباسی ہے، ارشد شریف صاحب ہیں، وسیم بادامی ہے، مقصد بہت سارے، صابر شاکر ہیں۔ اتنے سارے لوگ ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگ اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں ان میں کہ یہ پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ پازیٹیو ہمیں اپنی غلطیاں ہمیں اندر بیٹھ کے سلجھانی ہے، نہ کہ ہم نے معاشرے میں آ کے لوگوں کے سامنے تماشا اپنا بنانا ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کے تو ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کتنے یہ اپنے آپ کو شو کرنا کہ ہم بہت لبرل ہیں، ہم بہت زیادہ اچھے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ کہ ہم پاکستان، یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ جو ملک ہوتا ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کی باتیں آ کے بازار میں کریں گے نا،
تو پھر میں اس سے زیادہ ورڈنگ نہیں کچھ بھی کہہ سکتا کہ پھر وہ پتہ نہیں کون سا بچہ ہوگا جو اپنی ماں کی باتوں کو ایسے اچھالتا ہے. ہمیں غلطیوں کو اندر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے جی وزیر اعظم کا اس کے ساتھ ہو گیا, جناب صاحب آرمی چیف کے ساتھ وہ DGIS نہیں لگ رہا. مقصد اس طرح کی چیزیں کر کے اس کو اتنا اپنی وہ چیزیں اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں ریٹنگ بٹورنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے بہت ساری چیزوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں, کہتے ہیں نا خاموش لسنرز, تو اتنا خاموش بیٹھ کے میں نے سن لیا نا کہ میرے اندر وہ چیزیں اتنی وہ ہوگی, تو میں نے کہا نہیں یار مجھے خود بولنا چاہیے, اور میرے دماغ میں جو آئیڈیاز ہیں تو میں ان کو شیئر کرتا ہوں. تو بس اس لیے میں نے بنایا ہے. تو یہ نہیں سیاست پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ, کسی بھی ٹاپک پہ ہوگا. مجھے ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی, تو آج میری پہلی ویڈیو تھی, تو میں نے کہا چلو آج ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے. تو کچھ لوگ ملتے جائیں گے آہستہ آہستہ. مجھے یہ نہیں کہ مجھے بہت سارے سبسکرائبر چاہیے یا کچھ وہ چاہیے یا پیسہ ہیئر فار ارننگ منی, کہ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. میرے پاس کچھ صرف یہ کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سنیں بھی, اور اگر سنیں گے تو میں پھر مزید اپنے اندر کی باتیں, کیونکہ میں صرف پاکستان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ سیاست, یہ سیاستدان, یہ خان صاحب, یہ مریم نواز, یہ نواز شریف, یہ آرمی چیف, یہ سب کچھ آنے اور چلے جانے, لیکن پاکستان ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ رہنا ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بس یہی کرنا ہے انشاءاللہ. میں بہت ساری باتیں کروں گا, میں آپ کو یہاں کے رولز کے بارے میں بتاؤں گا, انگلینڈ میں کیا ہے, یہاں پہ صحافت کے کیا ہیں, ان کے کیا باؤنڈریز ہیں, پاکستان میں کیسے کرتے ہیں, یہاں پہ جرنلزم کیسے ہوتا ہے, یہاں پہ کوئی سی چیز کی اسٹرائک کرنی ہے تو وہ کیا ہے. ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے پاکستان میں کوئی بندہ کسی کا فوت ہے تو جنازہ اٹھاتے ہیں, روڈز پہ آ جاتے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا کہ کوئی بھی چیز اس کو روڈ پہ لے آؤ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. میں یہاں کی مہنگائی کا بتاؤں گا, یہاں پہ مہنگائی ہے کیسے بڑھی ہے مہنگائی. میں جب سے آیا ہوں پچھلے ایک دہائی سے دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی میں کیسے چینجنگ آئی ہے. پہلے کیا ریٹ تھے, ابھی آفٹر یہ کرونا کیسے ریٹس چل رہے ہیں. ایک ایک چیز اس میں, دودھ کیا, گروسری کیا, کچن کی چیزیں کہہ لیں, اور آپ ہاؤس ہولڈ دوسری چیزیں کہہ لیں, کچھ اور پیٹرول کہہ لیں, بزنس کے کہہ لیں. میں خود بزنس کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے, میں بزنس کے بارے میں, بزنس میرا کھانے کا ہے. تو انشاءاللہ کبھی وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہاں پہ محنت کیسے کرتے ہیں. دیکھنے میں تو باہر کی زندگی بڑی وہ کہتے ہیں کہ گلیمر لگتی ہے, کہ شاید وہاں پہ بڑی رنگینی ہے, لیکن ہم کام کرتے ہیں. میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گا کہ کیسے ہم نان لگاتے ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں اور ہماری زندگی کیسے کرتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے, پیسہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ, بہت پیسہ ہوتا ہے, محنت کرتے ہیں. اور بالکل آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب میں آیا تھا میرے جیب میں 100 پاؤنڈ تھا, اور 100 پاؤنڈ سے ہم نے پھر کروڑوں تک کیسے آئے ہیں. تو یہ بھی ساری چیزیں بتاؤں گا. مقصد ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو کوئی بھی اور بھی تفریح ہوگی وہ بھی بتاؤں گا. اسپورٹس کے بارے میں, کرکٹ کا کچھ ایونٹ ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے. کچھ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہوں گی ہمارے ساتھ پاکستان میں, کہ اسپیشلی پاکستان کی تو میں بات کروں گا, اور یہاں کی ہم کمپیئر کریں گے مہنگائی کا, اپنے رائٹس کا, اپنے کلچر کا, اپنی چیزوں کا, اپنی ہر چیز کا, کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیا چینجنگ ہے. ہم جب یہاں پہ آئے تھے ہم اپنے لوگوں کی بتائیں گے, ہمارے لوگ کتنے یوزر ہیں یہاں پہ. انڈین لوگ جو میرے پاس کام کرتے ہیں, ایون گورا بھی 2 بندے ہیں جو میرے پاس کام کرتے ہیں. تو مقصد اس طرح کے بندے, ان سے بھی میں کبھی آپ کی بات کرواؤں گا, ان کو بھی بتاؤں گا, کہ انڈینس کا بھی بتاؤں گا کہ ان کے خیالات ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ لے کے آؤں گا, اور آپ بس میرے ساتھ, آپ کو اچھا لگے گا تو ساتھ رہیں گے, تو پھر انشاءاللہ میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. ساری فن بھی ہو سکتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے میں کام پہ بنا دی, کبھی آتے جاتے بھی کبھی ہوگی کبھی, لیکن ڈیلی بیسس پہ جو ہمارے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر تو آپ لائک کریں گے اور ساتھ رہیں گے, دیکھتے رہیں, آپ سبسکرائب نہ کریں. مجھے وہ نہیں ہے کہ کوئی فیم کے لیے نا, اگر میں پچھلے 10-12 سال سے چپ کر کے سارا میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو ابھی تو, لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی چیزیں ہیں, ہم بہت ساری چیزوں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کو ہم دبا جاتے ہیں. ایز اے فیور کہہ لیں کہ اگر آپ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی ہے ایسوسیشن, تو آپ پھر کرتے ہیں کہ چلو یار اس کی چھوٹی موٹی چیزوں کو دبا دیں. ایسا نہیں کرنا کہ جب تک ہم اس پہ میرٹ پہ چیزیں نہیں کریں گے, اور ہم برے کو برا نہیں کہیں گے, اور وہ نہیں کریں. ہاں, اس پہ کارکردگی پہ بات کریں, اس کی پروگریس پہ بات کریں, لیکن پاکستان پہ بات نہیں کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پہ
بہت سارے ہمارے گھروں میں چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمیں اس پہ ایک اوپر کیا کہتے ہیں ایسے منہ بند کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنی ماں کی بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی باتیں کریں، کوئی نہیں، آپ کھل کے ان کو جو مرضی کہیں، آپ اچھا کہیں برا کہیں، ساری چیزیں کہیں، لیکن پلیز اپنے ملک اور اپنی ماں کو گالی مت دیں، کیونکہ اسی سے ہم تو وہاں سے آئے ہیں، ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا۔ کبھی واقعات بھی سناؤں گا، بڑے مزے کے ہیں۔ تو بس یہی کہنا تھا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے لیٹر آن پھر ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج میں نے پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی، پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ یہ 1 ٹیک میں بنا رہا ہوں کہ ویڈیو اتنا تو وہ میں ہوں نہیں ماسٹر، کہ مجھے نہیں پتہ ایڈیٹنگ کیسے کرتے۔ میں یہ 1 ٹیک میں ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کروں گا انشاءاللہ، بہت ساری باتیں، اتنے سارے ٹاپکس ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو بھی کچھ ہوا تو وہ بھی آپ مجھے بتانا، اور پلس یہ کہ میں اپلوڈ کروں گا، میں دیکھوں گا کیسے شروع میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ دیکھیں، لیکن میں یہ نہیں کہ میں اپنی باتیں کرتا جاؤں گا، کوئی ایک دن شاید آئے گا کہ لوگ میری ویڈیو پچھلی دیکھ لیں، لیکن انشاءاللہ میں ساری کروں گا۔ تو بس یہی باتیں کریے، اور بس لمبی ویڈیو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں بناؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکس کروں، اور بس یہی کہوں گا دیکھیے گا ضرور، اچھی لگے تو لائکس کر دیں گے، تو یہ کہ تھوڑا سا وہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ نہیں بھی کریں گے آپ، ویو بھی کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کتنے ویو ہو گئے، پھر مجھے بھی حوصلہ ہوگا، اچھا یار لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بس تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کی چیزوں کو آسان کرے آپ کے لیے، اور بس جو اپنے ارادے ہیں، جو آپ کی وشز ہیں، اس پہ ڈٹے رہیں، آپ ارادہ پکا رکھیں، انشاءاللہ سب آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے زندگی میں، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں گے۔ تو بس یہی ہے، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، اور پاکستان زندہ باد۔